نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز بچوں، بخاری شریف کے آغاز کا انتظار کرنے والوں، آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ کل بخاری شریف کی تالیف کے اسباب پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج ہمیں ایک تالیف ہی کے ذیلی عنوان کو جاننا ہے کہ کتاب کتنے سالوں میں لکھی گئی، لکھنے کا آغاز کب ہوا اور لکھنے کا کام مکمل کب ہوا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تعلق کتب تاریخ سے ہے، اور کتب تاریخ اور کتب رجال اس بات سے خاموش ہے کہ ابتدا کب ہوئی اور انتہا کب ہوئی۔ البتہ مدت تالیف کتاب کا ذکر علامہ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ بغداد میں کیا ہے۔ اسی طریقے سے امام نووی نے، حافظ ذہبی نے اپنی اپنی کتابوں میں 16 سال کی مدت بتلائی، اور یہ محدثین کے درمیان متعین ہے کہ بخاری شریف 16 سال کی طویل مدت میں لکھی گئی۔ کب شروع ہوئی اور کب اس کا اختتام ہوا، اس کی کوئی صراحت کسی نے نہیں کی۔ البتہ بعض محدثین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس کتاب سے متعلق تعارفی اجزاء پر غور کر کے کچھ سراغ ضرور لگایا ہے، جس کی تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کتاب کا آغاز، یعنی اس کتاب کی تالیف کی ابتدا 217 میں ہوئی ہے اور انتہا 233 میں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ ابو جعفر محمود ابن عمرو عقیلی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی یہ کتاب مکمل فرما لی تو اپنے زمانے کے 3 بڑے محدثین کے سامنے اس کو پیش کیا۔ ایک امام احمد ابن حنبل، دوسرے یحییٰ ابن معین اور تیسرے علی ابن مدینی رحمہم اللہ۔ ان تینوں کی خدمت میں کتاب پر نظر ثانی کے لیے پیش کیا۔ ان تینوں حضرات نے تحسین فرمائی، یعنی کہ تعریف کی، کتاب کے اندر کی حدیثوں کو پسند کیا۔ ہاں، 4 حدیثوں میں کچھ اختلاف تھا ان کا، لیکن امام عقیلی فرماتے ہیں کہ ان 4 حدیثوں میں بھی جو رائے امام بخاری کی ہوئی وہی راجح بنی۔ گویا اس طرح سے یہ کتاب ان تینوں محدثین کی نظروں سے گزر کر
اور چوتھے محدث خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. یہ 4 محدثین کی نظروں سے گزر کر ہمارے پاس پہنچی ہے. اب جو بات یہاں عرض کرنی ہے کہ ان 3 حضرات کی خدمت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو پیش کرتے ہیں. تو اب پتہ لگائیے کہ یہ 3 حضرات، تینوں حضرات دنیا میں کب تک تشریف رکھتے تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ یحییٰ ابن معین کا انتقال 233 میں ہوا. علی ابن مدینی کا انتقال 234 میں ہوا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 241 میں ہو رہا ہے. سب سے پہلے یحییٰ ابن معین 233 میں دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور ان کے سامنے یہ کتاب پیش کی گئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ 233 میں یا اس سے پہلے یہ کتاب مکمل ہو چکی تھی. اور ادھر دوسری بات یہ متعین ہے کہ کتاب 16 سال میں لکھی گئی. تو 33 سے 16 سال نکالتے ہیں تو 217 کا عدد سامنے آتا ہے. اب خلاصہ نکلا اور نتیجہ یہ نکلا کہ 217 میں اس کتاب کا آغاز ہوا ہے اور 233 میں یہ کتاب مکمل ہوئی ہے. اور یہ تیسری بات بھی معلوم ہو گئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کل عمر جب کتاب مکمل ہوئی ہے تو 39 سال تھی. اس لیے کہ 233 میں 33 ادھر اور ادھر 194 میں حضرت کی ولادت مان لی جائے تو 6 سال ادھر 33 اور 6 39. اب حاصل یہ نکلا کہ 4 باتیں متعین ہو گئی. 39 سال کی عمر میں حضرت نے یہ کتاب تحریر فرمائی، یعنی مکمل جب ہوئی تو حضرت کی عمر 39 سال تھی. ابتدا حضرت نے کی ہے 217 میں، کتاب کا اختتام ہوا ہے 233 میں. کل مدت تالیف 16 سال ہے. یہ کل 4 باتیں اس گفتگو سے آپ کے علم میں آئی. اب ہم اسی سے لگا ہوا ایک دوسرا عنوان آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہم نے عرض کیا تھا کہ مقدمۃ الکتاب سے متعلق جو گفتگو ہوگی اس میں اب کتاب کے بارے میں ہوگی اور اس کے کچھ بنیادی عناوین بھی ذکر کیے تھے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بولتے بولتے کچھ ذیلی عنوان بھی اور ضروری باتیں بھی سامنے آ جاتی. اس لیے اب آپ کے سامنے ایک اور ذیلی عنوان ہم پیش کر رہے ہیں. وہ صرف اسی بخاری شریف ہی کی خصوصیت میں، اس کو ہم کتاب کی خصوصیات میں اگر ذکر کریں تو وہ بھی زیادہ بہتر ہوگا، لیکن ہم کتاب کی تالیف سے جوڑ کر اس کو سنائے دیتے ہیں کہ یہ کتاب 16 سال کی مدت میں تو لکھی گئی اور اس کے بعد مزید 23 سال حضرت حیات رہے. 23 سال 233 میں 23 آپ جوڑیں گے تو 256 بنتا ہے اور 256 میں حضرت کا انتقال ہوتا ہے. گویا اس کتاب کی تکمیل کے بعد حضرت 23 سال حیات رہے اور اسی کتاب سے لوگوں کو حدیثیں سناتے رہے، پڑھاتے رہے. گویا کہ بار بار اس پر حضرت کی نظر پڑتی رہی. اب آپ سمجھیں کہ یہ کتاب کس قدر اہم ہوئی اور کس قدر قابل اعتبار ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب اسی قدر مقبول بھی ہوئی. مجھے جو اگلی بات عرض کرنی ہے وہ ہے اس جائے تالیف سے متعلق. کتاب کہاں بیٹھ کر حضرت نے لکھی ہے؟ تو پہلے
ایک بات یہ سمجھیں کہ چونکہ 16 سال کی مدت میں کتاب لکھی جا رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ 16 سال تک انسان ایک جگہ تو بیٹھا ہوا نہیں رہے گا، اور پھر امام بخاری جیسا محدث جو حدیث کی جستجو میں دوڑنے والا، دوڑ کا مزاج رکھنے والا، جہاں کسی محدث کا پتہ چلے وہاں چل جانے والا، تمام تر قربانیوں کے ساتھ تیار ہو جانے والا انسان، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 16 سال ایک جگہ حضرت بیٹھے رہے؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ کسی ایک جگہ بیٹھ کر حضرت نے یہ کتاب تالیف نہیں فرمائی، مختلف جگہوں پر، مختلف قیام گاہوں پر، مختلف اسفار میں آپ نے یہ کتاب تحریر فرمائی ہے۔ دوسری بات اس عنوان میں یہ سمجھیں کہ بعض حضرات نے لکھا ہے، جیسے ابن عدی فرماتے ہیں کہ عبد القدوس ابن حمام کا بیان ہے کہ میں نے کئی مشائخ سے یہ بات سنی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے تراجم ریاض الجنہ میں بیٹھ کر منبر مبارک اور روضہ مطہرہ کے درمیان لکھے۔ تراجم کتاب کی ہم تشریح خصوصیات کتاب کے ذیل میں کرنے والے ہیں۔ یہ سمجھیں اس وقت اتنا اجمالاً کہ کسی حدیث کو لانے سے پہلے حضرت علام جو عنوان قائم کرتے ہیں اسی کو ترجمہ کہتے ہیں، اسی کی جمع تراجم ہے۔ کبھی کوئی غفلت سے ترجمہ بمعنی عربی اول کا ترجمہ نہ سمجھ لے، زید قائم کا ترجمہ نہ سمجھ لے، یہ ترجمہ بمعنی حاصل حدیث ہے اور حاصل باب ہے، یعنی کہ احادیث کے مجموعے سے اور باب کے ذکر کرنے سے مصنف کی جو غرض ہوتی ہے تو اس کو جس عبارت میں مصنف پیش کرتے ہیں اسی کو ترجمہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ بخاری شریف کا جب پہلا صفحہ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا پہلا بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عنوان ہے اس کو کہتے ہیں ترجمہ، یعنی احادیث جو اب آگے آئیں گی ان احادیث سے مقصد حضرت کو یہ بات سمجھانی ہے جس کو انہوں نے اپنے الفاظ میں، اپنی تعبیر میں وہاں پر لکھ رکھا ہے۔ تو حضرت نے یہ تراجم بخاری شریف کے کہاں لکھے؟ مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، جنت کے ٹکڑے میں بیٹھ کر، اور جنت کا ٹکڑا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی کہ روضہ جنت میں بیٹھ کر لکھے۔ اور نیز اس میں یہ بھی اہتمام کیا کہ ہر ترجمے کے لیے 2 رکعت نماز بھی ادا کی ہے، اور 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگ کر نماز کی برکتوں کو، نورانیتوں کو، روحانیتوں کو سمیٹ کر پھر قلم چلایا ہے کہ اللہ میں نے ان احادیث سے یہ چیز اخذ کی ہے، ان احادیث سے یہ چیز میں نے اخذ کی ہے، اس پر انشراح ہو جاتا تھا، پھر حضرت لکھتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت نے جنت کے ٹکڑے میں، روضہ جنت میں بیٹھ کر لکھا۔ عمر ابن محمد ابن بجیر کہتے ہیں کہ خود حضرت مؤلف نے ایک جگہ فرمایا کہ میں نے یہ کتاب مسجد حرام میں لکھی، اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے، وہاں تو ترجمے کی بات تھی، ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے استخارہ کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اس کو لکھا۔ اب یہاں 2 طرح کی بات ہوگی۔ تطبیق دینا ایک مولوی کے لیے کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے، بہت ممکن ہے کہ مسودہ کتاب تو مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھ کے لکھا ہو، اور اس کی تبعیض اور اس کے تراجم کا کام، یعنی تبعیض کہتے ہیں کتاب ایک مرتبہ لکھی گئی پھر اس کے بعد اس کو صاف کیا گیا،
اس کا جو نقش ثانی بنایا گیا، تو ممکن ہے کہ نقش ثانی کا کام حضرت نے بیٹھ کر کے مسجد روض جنت کے اندر میں کیا ہو۔ اسی طریقے سے تراجم جو ہے وہ بھی ریاض الجنہ میں حضرت نے لکھے ہوں، یا یوں بھی کہ احادیث لکھنے کی ابتدا تو حضرت نے بنیت تصنیف مسجد حرام سے کی ہو، اور پھر اس سے جو استنباطات وغیرہ سامنے آئے، ذہن میں آتے گئے، ان کو جب لکھنے کا کام کیا ہے تو اس وقت آپ تشریف رکھتے تھے ریاض الجنہ میں۔ تو یہ بھی کہنا صحیح ہے کہ یہاں بھی ابتدا کی ہے، وہاں بھی ابتدا کیا، یہاں بھی لکھا ہے اور وہاں بھی لکھا، یہ سب اختلاف اعتباری ہیں۔ آپ کو میرے عزیزوں معلوم ہونا چاہیے، بلکہ معلوم ہے، منطق تو بہت مستحضر ہے، آپ کو معلوم ہے کہ تناقض کے تحقق کے لیے 8 شرطیں ہیں۔ زمان کا ایک ہونا اور نسبت کا ایک ہونا، در تناقض ہشت وحدت شرط داں، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافت جزو کل، وحدت قوت و فعلست در آخر زمان۔ بہرحال آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک آدمی اچھا ہے اور پھر کہا جاتا ہے وہ آدمی اچھا نہیں ہے، ایک نسبت سے اچھا ہے، دوسری نسبت سے وہ اچھا نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے یہ جگہ مناسب ہے، یہ جگہ مناسب نہیں ہے، ایک کام کے لیے مناسب ہے، دوسرے کام کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس طرح کے اعتباری فروق کے ساتھ اگر کسی چیز کو دیکھا جائے تو تناقض ہے بھی، تو تناقض باقی نہیں رہتا ہے۔ تو اس گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت کی یہ کتاب تیار ہوئی ہے، یا اس کے لکھنے کی ابتدا یا لکھنے کے کام کا تحقق جو ہوا ہے ہماری 2 مقدس جگہوں پر، ایک تو مسجد حرام اور دوسرے مسجد نبوی، اور مسجد نبوی میں بھی جو سب سے مقدس جگہ ہے یعنی کہ روضۃ من ریاض الجنہ، وہاں بیٹھ کر کے، ان دونوں جگہوں پر بیٹھ کر کے حضرت نے اس کتاب کو تالیف کی ہے، اور اسی طریقے سے مختلف اسفار میں، مختلف قیامگاہوں میں رہ کر، مختلف جگہوں پر، مختلف شہروں میں جا کر پھر کر جہاں حدیث ملتی گئی لکھتے گئے۔ یہ اس کتاب کی ترتیب کی جگہ کے سلسلے میں ایک نقشہ تیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب سے استفادے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔